تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ رفتار محترم سورہ ابراہیم شروع ہو رہی ہے، اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ صورتیں جو ہے نا یہ جوڑا ہے، تو یہ 10 کے بعد 11 یہ دو کمپلیمنٹری تھے، اس کے بعد 12 اور 13 یہ ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری تھے. اب اس کے بعد 14 اور 15 یہ دو صورتیں جو آ رہی ہیں یہ بھی کمپلیمنٹری ہیں ٹو ایچ ادر. 14 اور 15 ماقبل آیت سورت نمبر 12 میں سورہ یوسف میں ایک نبی یعنی سیدنا یوسف، اس کی شخصیت، مشن اور دعوت کے حوالے سے قرآن نے ان حقائق کو بیان کیا تھا جو نظام عبودیت اور نظام ربوبیت سے متعلق ہے. اب جو سورہ آ رہی ہے 14 اور 15، اس میں مرکزی کردار جو ہے وہ یوسف سے اوپر چل کر کس کا ہے؟ سیدنا ابراہیم کا. یہ ترتیب سعودی صاد عین واو دال کے بعد یوسف سے شروع ہوئی. تو یوسف کے باپ نے کیا کہا تھا کہ اللہ تمہارے لیے اپنی نعمت کو پایہ تکمیل تک پہنچائے گا، کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق. ابراہیم و اسحاق، تو ابراہیم اور اسحاق کے حوالے سے بھی ضروری تھا کہ اس پوتے سے بات اوپر پہنچائی جائے، اوپر لے جائی جائے، اور اوپر جو ان کا دادا ہے، وہ جو بنیاد ہے، جڑ ہے، وہاں کے حوالے سے گفتگو کی جائے. تو اب جو 14 اور 15 دو صورتیں ہیں، ان دو صورتوں کا جو مرکزی ہے کردار وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے دادا یعنی حضرت ابراہیم، ہاں جی، اور ان کے بھی یعنی دادا تو حضرت اسحاق ہیں، دادا اور پردادا وہ ہیں اس میں مرکزی کردار. اور پھر ضمناً سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام ضمناً آئیں گے. اصلاً دعوت جو ہے وہ سیدنا ابراہیم کے حوالے سے بیان کی جائے گی. نمبر 2، جس طرح میں نے عرض کیا کہ پہلے کتاب ہوتی ہے یعنی سورت ہوتی ہے جو دلائل اس کے ہوتے ہیں وہ تاریخ سے اخذ کیے جاتے ہیں، ہسٹوریکل. اور ایسی صورتوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس میں المبین، قرآن کا وصف ہوتا ہے المبین. اور جہاں پر دلائل اخذ کیے جاتے ہیں کتاب کائنات سے وہاں پر کتاب کا وصف لایا جاتا ہے الحکیم. تو اب جو کتاب یعنی سورہ ہمارے سامنے ابراہیم آ رہی ہے، اس میں اور اگلی سورہ رعد میں، ان دونوں میں دلائل، تاریخ اور کائنات دونوں سے بیک وقت اخذ کیے گئے. یعنی ان دونوں صورتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں کے اندر تاریخ اور خارجی کائنات، ان دونوں سے دلائل بیک وقت اکٹھے کیے گئے ہیں یا پیش کیے گئے ہیں. اور پھر آگے جو سورہ نحل آئے گی اس میں بھی یہی اسلوب ہے، وہاں دو صورتوں کی بجائے ایک ہی صورت کے اندر یہ دونوں چیزیں بیک وقت، یعنی تاریخ بھی ہوگی لیکن تاریخ کا پہلو نیچے دبا ہوا ہوگا اور کتاب کائنات کا پہلو اوپر ہوگا، غالب ہوگا. تو اس میں ہمارے سامنے سورہ ابراہیم میں ماقبل جو سورہ رعد تھی اس کی آخری جو آیت تھی یقول الذین کفروا لست مرسلا، تو وہ رسالت محمدیہ پر ختم ہوئی تھی. تو اب رسالت محمدیہ کا ماحصل کیا ہے؟ رسول مرسل محمد کیا لائے ہیں؟ اس کیا لانے کا جواب ہے کہ وہ الکتاب لائے ہیں، قرآن لائے ہیں، دستور حیات لائے ہیں. اور اس دستور حیات یا قرآن کا مقام کیا ہے، مقصد کیا ہے، اور وہ مقصد ہم کیسے حاصل کریں گے؟ تو ان سوالات کا جواب جو ہے وہ سورہ ابراہیم ہمیں دیتی ہے. اور یہ الف لام را، تو یہ تو وہی جو پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امین ہونا، لین القلب ہونا، رؤوف الرحیم ہونا، اور یہ اوصاف جو سورہ توبہ کی آیت 129 میں بیان ہوئے تھے. تو گویا کہ یہ ساری جو صورتیں آ رہی ہیں یہ سورہ محمد کی سورہ توبہ کی آیت 129 کی شرح، تفسیر اور تبیین ہے. تو اے امین، لین القلب، مرسل محمد یا رسول رؤوف الرحیم، کتاب انزلناہ الیک، یہ قرآن ایک عظیم الشان دستور حیات ہے
جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے. یعنی یہ آپ نے دعائیں مانگ مانگ کر یہ قرآن اپنے لیے نہیں لیا، ریاستیں کر کے یہ نہیں لیا. تو جب ہم نے یہ آپ کی طرف نازل کیا ہے تو باقی اس کے غلبے کا مسئلہ، اس کے پہنچانے کا، اس کے لیے جو وسائل درکار ہے وہ ہم فراہم کریں گے. ایسا کبھی ہوا ہے کہ کوئی حکومت جو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجے اور نمائندگی کے حوالے سے جو وسائل درکار ہے وہ اس کو عطا نہ کرے؟ تو یہ گویا کہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، لہذا اب ہم اس متعلقہ جو وسائل ہیں اس کے نفاذ کے حوالے سے وہ فراہم کریں گے. تو یہ نازل کیا ہم نے اس دستور آیات کو آپ کی جانب. کیوں نازل کیا؟ مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے، بلا سوچے سمجھے اس کی آیات پر انگلیاں پھیرنے کے لیے، مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے. کیوں قرآن عطا کیا گیا رفقائے محترم؟ اور یہ طے شدہ بات ہے کہ مصنف جو ہوتا ہے وہ اپنی تصنیف کو بہتر بیان کر سکتا ہے. ہر مینوفیکچر جو ہوتا ہے وہ اپنی پروڈکٹ کو بہتر جانتا ہے اور ان مقاصد کو بہتر جانتا ہے کہ جو اس سے متعلق ہوتے ہیں. ایک معمار جو بناتا ہے یا ایک مالک جو عمارت بنواتا ہے وہی بتا سکتا ہے کہ اس نے یہ عمارت کیوں بنائی ہے، کیوں بنوائی ہے، کیا مقصد ہے یا کون سے مقاصد ہیں کہ جو وہ اس بلڈنگ سے حاصل کرنا چاہتا ہے. اسی طرح قرآن کیوں نازل ہوا، اس کیوں کا جواب کسی مولوی سے نہیں پوچھنا چاہیے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا کیونکہ قرآن اس کا نہیں ہے. صاحب قرآن سے پوچھا جائے، اللہ سے پوچھا جائے کہ اس نے اپنا یہ قرآن کیوں نازل کیا. اور یہ قرآن کا رفقائے محترم وصف خاص ہے کہ اپنے بارے میں یا قرآن کے بارے میں جو سوال اٹھے گا اس کا جواب یہ خود دے گا. یہ ہے کتاب کافی، کتاب خود مکتفی، کتاب کامل. کامل کتاب وہ ہے کہ جو اپنے بارے میں اٹھنے والے ہر سوال کا خود جواب دے. پروہت کو نہ لانا پڑے، پنڈت کو نہ لانا پڑے، پریسٹ کو نہ لانا پڑے، پیر اور نہ آئے درمیان میں. کتاب پر سوال ہے تو یہ اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے بارے میں اٹھنے والے سوالات کا جواب دے. اور یہ صرف ایک ہی دنیا میں کامل کتاب ہے رفقائے محترم جو اپنے بارے میں اٹھنے والے ہر سوال کا جواب، وافی جواب، کافی جواب اپنے اندر محفوظ رکھتی ہے. مثلا ہم نے سوال کیا کہ قرآن تو کیوں نازل ہوا ہے، تو رحمان نے جو کچھ کہا قرآن اس کا جواب ہے کیا، لِتُخْرِجَ، تاکہ اے رسول تو نکالے الناس، لوگوں، العرب کو نہیں کہا، العجم کو نہیں کہا، کسی خاص زمانے کے لوگوں کو نہیں کہا، الناس، ہیومینٹی آن دا ہول. جہاں جہاں گویا انسان بستا ہے اس انسان کو وہ گورا ہو، کالا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کہیں کا کیوں نہ ہو، کہ الناس، لوگوں کو نکالا جائے. کہاں سے نکالا جائے؟ من الظلمات، تاریکیوں سے. کہاں لایا جائے؟ الی النور، نور کی جانب. تاریکیوں سے نکالنا اور نور کی طرف لانا، یہ قرآن کا نزول، قرآن کے نزول کا مقصد ہے. اب رفقائے محترم اگر ہمیں بھی نہیں پتا کہ قرآن کی روح سے ظلمات کیا ہیں تو ہم نکالیں گے کیا، نکلیں گے کیا؟ ہم تو خود ظلمات میں ہیں. تو قرآن کی روح سے ظلمات کیا ہیں رفقائے محترم؟ ایک تو اس سوال کا جواب اسی آیت، اسی سورہ کی آیت نمبر 5 میں آ رہا ہے، اور دوسرا آیت سورہ جو ہے القصص اس کی آیت نمبر 4 اور 5 میں آ رہا ہے. تو 3 بنیادی ظلمتیں اور اس کا محترم قرآن کی روح سے وہ ہیں، فرعون، حامان اور قارون. فرعون ہے سیاسی استبداد، قارون ہے معاشی استبداد، اور حامان ہے مذہبی پیشوائیت، ہے خشتہ ہے سلطانی و ملائی و پیر. تو یہ سیاسی استبداد یعنی سیاست میں پارلیمان کے نام پر، جمہوریت کے نام پر انسان کو غلام بنانا، محکوم بنانا. معاشی حوالے سے وسائل رزق پر کسی خاص طبقے کا قبضہ ہو جائے اور باقی سب اس کے سامنے محکوم ہوں، وہ غالب آ جائے. اور اسی طرح اللہ اور اس کی مخلوق کے مابین حاجب کے طور پر، مڈل مین کے طور پر، واسطے کے طور پر، وسیلے کے طور پر کہیں پیر آ گئے، کہیں پریسٹ آ گئے، کہیں پروہت آ گئے، کہیں پنڈت آ گئے، کہیں مولوی آ گئے. یہ جتنے بھی واسطے ہیں خلق اور خالق کے مابین،
وسائل اور تقدس کے نام پر ان سب کا قلع کما کرنا. تو یہ تین بنیادی ظلمانی طاقتیں اور اس کا محترم فرعون، حامان اور قارون، ان سے نکالنا ہے اور نور کی طرف لانا ہے. تو نور ہے سیاسی تمکن و استقلال، سیاسی تمکن و استقلال، معاشی استقلال، اور انسان کا اپنے خالق کے ضابطۂ حیات کو مان کر ہر پنڈت اور پروہت سے آزاد ہو جاتا. تو یہ ظلمات ہیں اور ان کے مقابلے میں نور ہے باذن ربہم، ان کے رب کے ٹھہرائے ہوئے قانون کی روح سے. اور وہ نور کیا ہے جس کی طرف ہم نے لے کر آنا ہے؟ نور کا بیان ہے الی صراط العزیز الحمید، یعنی وہ شارع حیات کہ جس پر چلنے والے غالب آتے ہیں. العزیز، اس کو اشارہ حیات کو مقرر کرنا اللہ العزیز ہے. تو جماعت مومنین اعز ہوں گے، غلبے والے، قوت والے، طاقت والے. الحمید، اور ان کا غلبہ، قوت، اقتدار فرعون کی طرح نہیں ہوگا جو دوسروں کی ہڈیاں توڑتا ہے، دوسروں کے وسائل کا استحصال کرتا ہے، ان کی محنت اور جدوجہد کا استحصال کرتا ہے، ایکسپلائٹ کرتا ہے. نہیں، الحمید وہ غلبہ جو ان کی ربوبیت کے لیے وقف ہوگا. اور جب وہ ربوبیت عالمینی کھڑا کریں گے اس نظام کو، تو الحمدللہ رب العالمین، تو کائنات کا گوشہ گوشہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ترانہ حمد گائے گا. اور وہ ترانہ حمد بھی اللہ کے لیے کیا، وہ تو غنی عن العالمین ہے، اس میں انسان اپنی کوئی ہوئی ذات کو پالے گا. تو صراط العزیز الحمید فرمایا کہ ان کو لاؤ اس اللہ کے دستور حیات کی جانب، الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. فرمایا کہ اس نظام کا خاصہ یہ ہے کہ زمین و آسمان کی تمام قوتیں اللہ کے ہاتھ میں رہتی ہیں. اس پر کسی جاگیردار، سرمایہ دار، چھوٹے یا بڑے کا قبضہ نہیں ہوتا. اسلامی نظام میں ملکیت کا حق صرف اللہ کو ہوتا ہے. اور اللہ کے حق کا یہ معنی ہے کہ وہ تمام وسائل بیت المال کے اندر مرکزی سینٹرل اتھارٹی جو ہے اس کی تحویل میں چلے جاتے ہیں، تاکہ وہاں سے اس طرح ڈسٹریبیوشن ہو، مینیپولیٹ کیا جائے کہ کوئی شخص کسی کا محتاج نہ، کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، کوئی شخص کسی کا محتاج نہ ہو، نہ سیاسی حوالے سے، نہ معاشی حوالے سے، اور نہ یعنی اللہ اور بندے کے حوالے سے. تو فرمایا کہ اس نظام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جو کچھ سماوی اور ارضی وسائل ہیں وہ مرکز کی تحویل میں رہیں گے. ویل للکافرین من عذاب شدید، لیکن وہ کافر جو اس نظام ربوبیت کا انکار کریں گے، انجام قارون کے لیے کیا ہے؟ دردناک، تباہ کن صورت احوال یا سزا. یعنی جو قوم بھی اس نظام ربوبیت کا انکار کرے گی وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی. کامیابی ہوگی تو عارضی ہوگی. اور ان کافروں کو ڈیفائن کیا الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ. فرمایا کہ وہ جو اللہ کے نظام ربوبیت کا انکار کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ترجیح دیتے ہیں، یستحبون ترجیح دیتے ہیں اینیمل لائف، الحیات الدنیا اینیمل لائف، فروغ زندگی، حیوانی زندگی. اور یہی حیوانی زندگی رفقائے محترم 47/12 کی روح سے کفر ہے. کفر کا معنی ہی ہے اینیمل لائف پر اپنے آپ کو مقید کر لینا. بس انسان حیوان محض بن کے رہ جائے، جو سیکولرزم کا مطمع نظر ہے، اور جو اس کے اندر آئی ایمنیس ہے اس کی نشوونما کی طرف سے وہ غافل ہو جائے یا منکر ہو جائے. تو آخرت کی بجائے یعنی ذات انسانی کی زندگی کی بجائے صرف حیات دنیا یعنی اینیمل لائف، اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ اصل زندگی یہی ہے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے یعنی نظام ربوبیت و عبودیت سے یعنی قرآن حکیم سے خود بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. پہلا تو سیاستدانوں کا کردار ہے اور دوسرا مذہبی پیشوا. مذہبی پیشوائیت جو یہ کہتی ہے کہ یہ چھوٹے بڑے کا امتیاز اللہ نے پیدا کیا، غریب امیر اللہ نے بنائے ہیں، تم کہاں سے آگے ربوبیت کا نظام دینے والے؟ رب تو ارباب تو الگ الگ ہیں، تم کہاں سے؟ اللہ نے لکھا ہے سب کی قسمت میں. تو یہ مذہبی پیشوا جو حمان کے طور پر کھڑے ہو کر فرعون کے اور قارون کے دست و بازو بن جاتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور یہ وہ قوتیں ہیں
جو اللہ کے نازل کردہ دستور حیات میں کجی اور کمی تلاش کرتے ہیں۔ تو مذہبی پیشوائیت خاص طور پر کہ انسانوں کی روایتوں کو اونچا کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کا سر نیچے کرنا چاہتے ہیں، اس میں کجیاں، کمیاں، کمزوریاں تلاش کرتے ہیں، جبکہ کتاب کے اندر دستور حیات میں کوئی کجی نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی شاذ کمی اللہ نے رہنے نہیں دی۔ 18/1 الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اس میں تو کوئی کجی کمی ہے ہی نہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، ضلال کا معنی ہے رائگاں، فرمایا کہ ان کی وہ جدوجہد جو کتاب اللہ کے غلبے کو روکنے کے لیے کریں گے، انجام کار وہ رائگاں جائے گی، ان کا غلبہ نہیں ہو سکے گا۔ غلبہ جب بھی ہوگا وہ نظام ربوبیت کا ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کو قومی دائرے کے اندر لے آئے، جس طرح یورپ ہے، تو یورپ نے اپنے آپ کو ویلفیئر اسٹیٹس بنا کر جو ایک دائرے کے اندر نظام تو ربوبیت ہی والا لانا پڑا انہیں۔ البتہ یہ الگ بحث ہے کہ وہ عالمگیر ربوبیت کی طرف نہیں بڑھے، جس طرح کہ ایک باپ جو ہے وہ ربوبیت کو اپنی اولاد کے لیے محدود کر لیتا ہے، وہ باقی ابنائے آدم کو اپنا بیٹا یا اپنا بھائی نہیں مانتا، تو کوئی آگے بڑھ کر قومی دائرے میں وہ نظام لے آتا ہے، لیکن عالمگیر انسانیت کو اس میں نہیں لاتا۔ تو جس درجے میں اس کو غلبہ مل رہا ہے وہ ربوبیت ہی کا نتیجہ ہے۔ جہاں ربوبیت کی نفی ہوگی مغلوبیت۔ آگے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا لِلرَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، فرمایا کوئی رسول ہم نے نہیں بھیجا مگر اس طرح بھیجا کہ اس نے اپنی قوم کی زبان میں جو اس کی قوم کی زبان ہوتی ہے پہلے مرحلے میں، وہ اس کو قوم کے حوالے سے، قومی زبان کے حوالے سے اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے۔ اور جہاں پر رسول قومی کے بعد بین الاقوامی سطح پر بھی آئے اور وہ دعوت کو بین الاقوامی دائرے میں پیش کرنا چاہے، تو لازمی بات ہے قومی دائرہ اساس بنے گا بین الاقوامیت کی طرف۔ تو پہلے رسول نے عربی زبان میں قرآن پہنچایا، لیکن رسالت آپ کی کافۃ للناس بشیرا و نذیرا۔ تو اب یہ ہمارا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم اپنے قومی دائرے کے اندر کتاب اللہ کے پیغام کو تیار کریں، اس کو کانفرنس کی شکل میں اور موضوعات سبجیکٹ وائز، تاکہ یہ دعوت جو ہے یہ کتاب اللہ کی نظام عبودیت اور ربوبیت کی، یہ ہر انسانی بچے تک اس کا اتمام حجت کیا جا سکے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، وہ قومی اس لیے تاکہ ہر بچے پر، ہر انسان تک کھلم کھلا کتاب اللہ کے احکام پہنچائے جا سکیں۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، پس اللہ گمراہ قرار دیتا ہے ان کو جو گمراہ ہونا چاہیں۔ من یشاء جو ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ پس اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو وہ اللہ چاہتا ہے، یہ ترجمہ غلط ہے۔ پس اللہ گمراہ قرار دیتا ہے اس بندے کو جو گمراہ ہونا چاہے، یعنی من یشاء جو دوسرا ہے یہ بندے کی طرف ہے کہ جو قوم جو بندہ چاہے کہ وہ اللہ کے راستے پر نہ چلے تو اللہ مجبور نہیں کرتا، اللہ اس کو اسی کے راستے پر چلنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ گمراہ قرار دیتا ہے اس کو جو اپنے لیے گمراہی خریدنا چاہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور وہ ہدایت کے نتائج و ثمرات سے بہرہ کرتا ہے اس کو جو اس ہدایت کے ثمرات کو لینا چاہے۔ من یشاء بندہ، اللہ نہیں، اللہ کسی پر جبر نہیں کرتا، نہ وہ جبرن ہدایت پہنچتا ہے کسی بندے پر، اور نہ جبرن قہرن بغیر اس کے اختیار ارادہ کہ وہ اس کو گمراہ کرتا ہے، یہ اللہ کی شان سے بعید ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، حالانکہ وہ اللہ غالب ہے، حکمت والا، اگر چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا، لیکن اس کی ہر حکمت، ہر غلبہ، ہر حکم جو ہے وہ حکمت میں مبنی ہے، اس لیے اس کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ جبرن اور قہرن اپنی بات کو نہ منوائے۔ اب ماقبل جو تھا کہ ہم نے رسول کو بھیجا تاکہ وہ قومی دائرے کے اندر ان کی قومی زبان کے اندر احکام الہیہ کو پہنچائے، اتمام حجت کرے۔ اب اس کی ایک تاریخی مثال سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بیان فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے واضح احکام دے کر۔ اور وہ واضح احکام دے کر ہم نے کیوں بھیجا؟ ان اخرج قومک،
اس مشن پر معمور کرتے ہوئے کہ نکال تو اپنی قوم کو من الظلمات تاریکیوں سے، اور تاریکیوں سے نکال کر لے آ انہیں الی النور نور کی جانب، وذکرہم بایام اللہ اور سمجھا تو اپنی قوم کو، کیا سمجھا؟ بایام اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کس طرح نتیجہ خیز ہوتے ہیں۔ ایام اللہ سے مراد ہیں وہ مواقع، وہ پیریڈز کہ جن پیریڈز کے اندر اللہ کا نظام ربوبیت محسوس اور مری طور پر غالب آتا ہے، اور جو باطل پرستی کا، طاغوت کا نفع بخش و فیض ثانی کو روکنے والا نظام ہے، وہ کس طرح پاش پاش ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو رفقائے محترم ظلمات، اس کا جس طرح میں نے پہلے حوالہ دیا ہے سورہ القصص آیت نمبر 1 سے 6 تک اگر آپ پڑھیں تو یہ ظلمات روز روشن کی طرح آپ پر عیاں ہو جائیں گے۔ یعنی فرقہ واریت ظلمت ہے، سیاسی استبداد ظلمت ہے، محکومی اور محتاجی ظلمت ہے، غلبے سے محروم ہونا ظلمت ہے، آلون نہ بن سکنا ظلمت ہے، اور ایسا امام کہ جس کے پاس اختیار نہ ہو یہ ظلمت ہے۔ کسی قوم کا دعویٰ کہ وہ مومن ہے لیکن وہ دوسروں کی محکوم اور محتاج ہو، وہ ظلمت ہے۔ ظلمت کے یہ دائرے مقرر کر دیے ہیں سورہ القصص اور کی آیت 1 سے 6 تک۔ اور نور کیا ہے؟ تمکن، استقلال، حکومت الہیہ کے نتیجے میں آزادی، استقلال، سیاسی آزادی، معاشی آزادی، آلون ہونا، ایسی امامت جو ہر فرد کو حاصل ہو، اور ہر فرد جو ہے وہ امت کے اجتماعی مفاد کا نگہبان بن جائے، کوئی بھوکا نہ ہو، کوئی پیاسا نہ ہو، کوئی ننگا نہ ہو، یہ نور ہے۔ تو اس نور اور ظلمت کو تقابل میں لا کر سورہ القصص آیت نمبر 1 سے 6 تک، یہ 6 آیات اس کے لیے جامع آیات۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو نظام ہے کہ وہ اپنے ربوبیت کے نظام کو تمکن و استخلاف کے حوالے سے غالب کرتا ہے، اور اس نظام ربوبیت کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والے ناکام و نامراد ہوتے ہیں۔ ان فی ذالک، بے شک اللہ تعالیٰ کے اس ٹھہرائے ہوئے عمل میں، پروسیس میں، لآیات، اس میں واضح نشانات ہیں، لکل صبار شکور، ہر اس قوم کے لیے جو مستقل مزاجی کے ساتھ اس پیغام پر آگے بڑھتی چلی جائے۔ صبار، مستقل مزاجی سے جو قوم آگے بڑھے اس کے لیے نشانات ہیں۔ اور جو قوم شکور، جو اللہ ان کو نعمتیں عطا کرے، ان نعمتوں کی قدر افزائی کرنے والے، نعمتوں کو قانون الہی کے اندر رہ کر استعمال کرنے والے، ان مقاصد کے لیے ان نعمتوں کو خاص رکھنے والے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ٹھہرا دی۔ صبار شکور۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا جو پروگرام تھا، وہ پروگرام ڈنگے کی چوٹ جس طرح انہوں نے پیش کیا اپنے اس مصری ماحول میں، فرعونی ماحول میں، حمانی اور قارونی طاقتوں کے سامنے جس طرح انہوں نے اس پیغام کو پیش کیا، اب اس کا بیان شروع ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد رکھنا تم ان نعمتوں کو جو اللہ تمہیں عطا فرما رہے ہیں یا فرمائیں گے۔ ان کا بیان ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 20۔ فرمایا کہ اذ جعلکم ملوکا، کہ جب اللہ نے تمہیں اختیار و ارادی، اختیار، آزادی، غلبہ، قوت، تمکن، استخلاف عطا کیا، اور تمہارے اندر نبوت جیسی عظیم نعمت رکھی، تو فرمایا کہ اللہ کی یہ نعمت ہے نبوت یعنی قرآن حکیم آج، اور اس کے نتیجے میں تمکن و استخلاف یعنی پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت تھی، بشرطے کہ ہم نے اسے سمجھا ہوتا۔ تو فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا، بالخصوص اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، فرمایا کہ جب نجات دی اس اللہ نے تمہیں آل فرعون سے،
اب یہاں آل فرعون کی بجائے آپ انگریز کی ضروریت اور ساتھ حنود سے تمہیں آزادی عطا دی، انگلستان سے تمہیں آزادی عطا دی، کہ اگر انگریز چلا جاتا اور وہ تمام بر صغیر پر ہندو کا غلبہ ہوتا تو وہ کیا تھا؟ چینج آف ماسٹرز، وہ آقا کی تبدیلی ہوتی، پہلے گوری چمڑے والے آقا تھے، اب کالی والے ٹاٹا اور برلا، لیکن آپ ٹاٹاؤں اور برلوں کی جگہ پر ہمارے اپنے سیگل اور فلافلا بن گئے۔ الناس کے لیے وہ آزادی جو ہے وہ صحیح معنی میں آزادی نہیں بن سکی۔ تو ہمارے اس غلامی کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ یسومونکم سوء العذاب، عام ترجمہ اس کا کرتے ہیں کہ وہ تمہیں پہنچاتے تھے بڑا خطرناک تباہ کن عذاب، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ سامہ یسومو کہتے ہیں جانوروں کو چرانا، السوائم کہتے ہیں جانوروں کو جو بالخصوص چارے پر جو رہتے۔ تو یسومون کا معنی اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے تمہیں لدو جانور بنا دیا تھا۔ ہر حاکم محکوم کو اپنے لیے کیا کرتا ہے؟ کھاد کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ یسومونکم کہ ان غالب قوتوں نے تمہیں، فرعون، حامان اور قارون نے تمہیں اپنے لیے لدو جانور بنا دیا تھا۔ تم ان کے لیے غلہ تھے، تم ان کے لیے اناج تھے، تم ان کے لیے کھاد تھے، تمہارا وجود ان کے بناؤ کے لیے وقف تھا، تم اپنی ذات کی تخریب کرتے تھے اور حاکم کی تعمیر۔ ہر غلام قوم یہی کرتی ہے، ہر غلام اپنے آقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ تو تم حیوان بنا دیے گئے تھے، حیوانی لیول پر رہ رہے تھے، اور حیوانی لیول پر رہنا کیا؟ سوء العذاب۔ اس میں انسان کا اپنا توازن کہاں رہتا ہے کہ جب اس کا اختیار و ارادہ ہی اپنا نہیں ہے تو توازن و اعتدال اس میں کیا قائم ہوگا؟ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ یوں کرتے تھے کہ جو تم میں سے ذرا جرت والے، بہادر، اپنا قومی درد رکھنے والے، تو قومی درد رکھنے والوں کو وہ ذبح کر دیتے تھے، ذلیل و رسوا کرتے تھے، ان کو وسائل حیات سے محروم کر دیتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور جو گھروں کے اندر مقید رہنا، گھروں کے اندر بند رہنا، ہاں جی، آقا کی غلامی اور محکومی کو اپنے لیے شرف سمجھنا، نساءکم، نساء القوم، تو گویا کہ جنہوں نے محکومی اور محتاجی کو تسلیم کر لیا ان کو وہ زندہ رہنے کا حق دیتے تھے، ان کو پرائز دیتے تھے، انعامات دیتے تھے، ان کو نمبردار قرار دے کر، ان کو ذیلدار، نمبردار، بڑے بڑے خطابات دے کر، تاکہ وہ محکوموں پر جبر و ستم کریں اور وہ حاکم بدنام بھی نہ ہو اور نتیجہ اور ثمرہ اسی کی جولی میں آ گرے، جس طرح آج تھرڈ ورلڈ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ آقا تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ بالفعل تو آقا وہی ہیں یورپ والے، لیکن انہیں غلام قوم سے کچھ افراد کو حاکم بنا کر اس انداز میں دنیا کو تاثر دیا کہ ہم تو پیچھے ہٹ گئے، حالانکہ یعنی مالیاتی حوالے سے جو غلامی کا بدترین دور اب ہے وہ پہلے نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ وہ تمہیں کیا کرتے تھے؟ جو آزادی و خود مختاری کا جن کے اندر کوئی حوصلہ تھا ان کو ذلیل کرتے تھے، محکومی اور محتاجی پر قناعت کرنے والوں کو آگے بڑھنے کے مواقع دیتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، فی ذالکہ سے مراد ہے آزادی، یہ نہیں کہ غلامی۔ تو اس آزادی کے اندر جو تمہیں عطا ہوئی، آزادی و خود مختاری کے اندر، بلا کا معنی مصیبت کرتے ہیں تو غلط بات ہے۔ بلا یبلو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اندر جو انر امکانات قابلہ ہیں ان کو نمایاں کرنا۔ جس طرح مثلا آپ دودھ کو پروسیس میں جب ڈالتے ہیں تو پھر اس میں مدھانی ڈالتے ہیں، تو وہ مدھانی اس کو اس طرح اس میں چلاتے ہیں کہ اس کے اندر جو مکھن کے امکانات ہوتے ہیں وہ نمایاں ہو جاتے ہیں، چھاچھ اور جو لسی ہے وہ اور جو مکھن الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ تو بلا کا معنی ہوا پوشیدہ امکانات کو نشو نما دے کر ایک نقطے پر جمع کر کے ردی اور اعلیٰ کو الگ کر دینا۔ تو یہ غلامی سے تمہیں آزادی کا ملنا اس لیے تھا کہ تاکہ میں ربکم عظیم، تاکہ تم رب عظیم کی ربوبیت کو، نظام ربوبیت کو نافذ کر کے، جاری و ساری کر کے
ہر فرد کے اندر جو پوشیدہ امکانات ہیں ان کی نشو و نما کر سکو۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور مسیح حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو جو پیغام دیا اس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ جب تیرے رب نے یہ اس امر کو بطور قانون ٹھہرا دیا ہے۔ تعزانہ کا معنی جو ہے نا اعلان کر دیا ہے، غلط ہے۔ تعزانہ اذن سے ہے کہ جب تیرے رب نے اس بات کو قانون کے طور پر ٹھہرا دیا ہے، یہ بات قانون کے طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھی جا چکی ہے، یہ بطور قانون یہ بات ہے جو تمہارا رب اعلان کرتا ہے، کیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میری عطا کردہ نعمتوں کی قدر کرو گے، اپریسیشن کرو گے۔ نعمتیں کیا ہیں؟ جسم، جان، کائنات، جتنا کچھ ہے یہ سارے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ وسائل ربوبیت ہیں جو بلا مزد و معاوضہ میں عطا کیے گئے ہیں۔ تو اگر تم اللہ کے عطا کردہ وسائل کو، جس میں ہدایت کے حوالے سے قرآن سب سے بڑی نعمت، اور پھر اس کے ساتھ سازگار کائنات، یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے، تو اگر ان کا تم بھرپور اور قاعدے قانون کے تحت استعمال کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں اس نعمت کو اور بڑھاؤں گا، ان نعمتوں کو نتائج و ثمرات کے حوالے سے بڑھاوا ملے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ان کی غلط ناشکری کرو گے، غلط استعمال کرو گے یا استعمال کے اندر ڈڈی مارو گے، ان عذابی لشدید، تو اس سے جو نقصانات ہوں گے وہ بھی بہت یعنی لازمن ہوں گے۔ شدید کا معنی لازمن، کہ اگر تم ان کی خلاف ورزی کرو گے تو جو خلاف ورزی کے نتائج ہیں وہ بھی یقیناً پیدا ہو کر رہیں گے۔ اس کے بعد جو اگلی آیت آ رہی ہے رفقائے محترم، وہ بڑی اہم اس حوالے سے ہے کہ ہمارا جو مذہبی ذہن ہے، مذہبی ذہن، انہوں نے توحید اور شرک کو میٹا فزکس کے حوالے سے لی ہے کہ اگر ہم موحد ہو جائیں تو اللہ راضی ہوتے ہیں، اور اگر ہم شرک کریں تو اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ یعنی دین جو ہے رفقائے محترم وہ انسان کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ دین انسان کے لیے، اللہ اور انسان دین کے لیے نہیں ہے۔ قرآن انسان کے لیے آیا ہے، اس کی فلاح کے لیے آیا ہے، تو انسان کے لیے توحید ہے اور انسان کے لیے شرک ہے۔ یعنی توحید کے ماننے سے اللہ کی الوہیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں یا اس کے حکم نامے میں شریک کرنے سے اللہ کی خدائی جو ہے، اللہ کی الوہیت جو، اس کا کوئی کنگرا نہیں گر جاتا، اس میں کوئی کمی نہیں آ جاتی۔ یہ تو مذہبی کنسیپٹ ہے، جس طرح ہمارے بعض مذہبی نمایاں مذہبی جو افراد ہیں انہوں نے قرآن میں تفسیر میں بھی لکھ دی ہے کہ اللہ کو شرک ایسے ہی ناپسند ہے جس طرح کوئی عورت جو ہے وہ اپنے اوپر سوکن برداشت نہیں کرتی، تو جس طرح کوئی عورت سوکن برداشت نہیں کرتی اسی طرح اللہ بھی اپنے لیے شریک کو پسند نہیں کرتے۔ حالانکہ سوکن کا مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ اس کی کمزوری ہے، تو اللہ کی کیا کمزوری ہے؟ اللہ اتنا کمزور اور بودا ہے کہ اس کو دوسروں کی توجہ اٹریکٹ کرنے کے لیے ہر وقت ضرورت پڑتی ہے، اور اگر وہ توجہ نہیں دے گے تو خدا کی خدائی جو ہے مجروح ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ناقص و ناتمام تصور ہے اللہ کا۔ اللہ تو وہ اللہ ہے رفقائے محترم کہ جس نے موسیٰ کی زبان سے یہ کہلایا قال موسیٰ، وقال موسیٰ، اور اعلان کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، کہ اے لوگو اگر تم سب کے سب انکار کر دو اللہ کا، شرک نہیں، شرک میں بھی تو پھر بھی ہم مانتے ہیں اور ساتھ کسی اور کو پارٹنر بناتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا شرک کیا، اگر انکار کر دو تم اللہ کا، تم سب کے سب، ومن فی الارض جمیعا، اور سب کے سب جو زمین میں، اگر تمام کائنات پست و بلند مل کر اجماع کر لے اس امر پر کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ پھر بھی اللہ رہے گا۔ اللہ تمہارے ووٹوں سے نہیں بنا،
میرے ووٹ سے نہیں بنا. وہ قانون سازی کیا ہے؟ قانون سازی کیا کرے گا جو میرے اور آپ کے ووٹوں سے بنا ہے؟ اس کی قانون سازی کیا دیر پا ہوگی؟ وہ تو ہر وقت دیکھے گا کہ اس قانون سازی کا اثر ووٹرز بنا پڑ جائے، ورنہ میری حکمرانی ختم. اللہ کے بندو اس کا قانون مانو جو قانون ساز ہے، اس لیے کہ قانون سازی اس کا حق ہے، وہ خالق ہے. ہر خالق جو ہے وہ اپنی مخلوق کے لیے قانون بناتا ہے، اور اسی کا قانون میں مخلوق کا بھلا ہے. تو فرمایا کہ تم اللہ کو اللہ نہ مانو تو کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، بے شک وہ اللہ تمہارے ماننے کا محتاج نہیں. وہ اس سے عباب ہے کہ اس کو کوئی مانے تو وہ اللہ ہو، نہ مانے تو اس کی الوہیت ختم ہو جائے، وہ سر پکڑ کر بیٹھ جائے کہ اس نے تو میرا شریک بنا لیا، اب میں کیا کروں. حمید. اور فرمایا کہ وہ اپنی نظام ربوبیت کی وجہ سے جو کائنات کے اندر گوشے گوشے پر جاری و ساری ہے، وہ وجہ ستائش ہے اس کے لیے. تو وہ تمہاری حمد کا بھی محتاج نہیں، تمہارے ایمان کا بھی محتاج نہیں، وہ غنی حمید ہے. تو آپ فرمایا الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہی نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اے میری قوم، کیا تمہیں معلوم نہیں ان قوموں کا حال جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، جس طرح قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، اور وہ جو ان کے بعد ہوئے. آگے قرآن نے ایک لفظ ایسا رکھا ہے رفقا محترم، لا یعلمہم الا اللہ، کہ اس کائنات کے اندر کتنی قومیں آئیں، کتنی چلی گئیں. ہمارے ہاں تو شجرہ نسب جو ہے قرآن کی تفسیروں میں لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ سے آدم تک. آدم سے مراد باوا آدم لیتے ہیں، پہلا انسان، اور پہلے انسان تک آدم تک سلسلے بنائے. قرآن کہتا ہے لا یعلمہم الا اللہ، درمیان میں ایسی کڑیاں، ایسی مخلوقات ہیں، ایسے درمیان میں تخلیق کے سلسلے ہیں کہ ان کو نہیں کوئی جانتا اللہ کے سوا. یعنی نوع بشر جو ہے اس کائنات میں کب سے اس حوالے سے ہے، اور کیا کیا اس کے کارنامے ہیں، کن کن حوالوں سے وہ اقوام کہاں کہاں رہتی تھیں، اور کن کن کے وہ ہمارے لیے وہ آباء و اجداد ہیں. اس کا سلسلہ صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا اس مکمل حقیقت کا کوئی بھی مالک نہیں ہے، حامل نہیں ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جاءتہم رسلہم بالبینات. فرمایا کہ رسول کتنے آئے اس پہ بحث نہیں، کتنی قوموں کی طرف آئے یہ بھی بحث نہیں. بحث تو یہ ہے کہ وہ پیغام کیا لے کر آئے، ان کا پیغام حیات کیا تھا، اور اس پیغام حیات کا رسپانس کیا ہوا. پیغام حیات کا جواب دیا رسلہم بالبینات. پیغام حیات تھا واضح اور دو ٹوک، یعنی ایک اللہ کی محکومیت، اس کے حکم نامے یعنی دستور حیات کے ذریعے، اور وہ مبنی تھا واضح دلائل پر، بینہ واضح دلائل. قوم نے کیا کیا اور قوموں نے کیا کیا؟ ہر واضح پیغام، دو ٹوک پیغام قرآن کی شکل میں. قوموں نے کیا کیا رفقا محترم؟ قرآن کہتا ہے فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ. اس کے دو ترجمے، دو شیڈز ہیں. نمبر ایک، انہوں نے لوٹا دیا نبیوں کے ہاتھوں کو نبیوں کے منہ کی جانب. ایک تو یہ کہ ان کی زبان بندی کر دی، نبیوں کی زبان بندی. پہلا مرحلہ کہ تم اقلیت میں ہو، تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہمارے اکابر کے خلاف زبانیں چلاؤ. زبان بندی، پابندی لگا دی کہ تمہیں تقریر کی اجازت نہیں، تحریر کی اجازت نہیں، معافی ضمیر تم ظاہر نہ کرو. تم جب بھی بولتے ہو ہمارے اکابر کے خلاف بولتے ہو، ان کی شان کے خلاف بولتے ہو، ان کا کھنڈن کرتے ہو. تمہیں ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ تم ہمارے اکابر کی توہین کرو، ان کی کتابوں کی توہین کرو، ان کے اقوال کا کھنڈن کرو. ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ، زبان بندی کر. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے وسائل کو، ہاتھوں کو، یعنی جو ان کے کارکن تھے، دست و بازو تھے، مذہبی پیشوا تھے،
ان کو لگا دیا اس بات پر کہ جب کبھی رسول بولے، اگر حالات ایسے ہو جائیں کہ اس کو اور اس کی جماعت کو غلبہ ملے، آگے پھیلنا شروع ہو جائیں، تو پھر تم مقابلہ کرو زبان درازی سے، ان کی توہین کرو، ان کو گالیاں دو، ان کو برا بھلا کہو. یعنی پہلا تو یہ کہ ان کو بولنے ہی نہ دو، پہلی بات. اور اگر یہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ بولنے کا ان کو موقع مل جائے تو پھر تم بھی لاؤڈ سپیکر پر آ جاؤ اور ان کو گالیاں دو، ان کو برا بھلا کہو، ان کے دستور حیات کو یعنی ان کو مشتعل کرو، اشتعال پر لے آؤ، تاکہ پری میچور کلیش ہو جائے، قبل از وقت ٹکراؤ اور تصادم ہو جائے. تو قبل از وقت ٹکراؤ اور تصادم کا نقصان ہمیشہ اقلیت کو ہوگا. تو جب بھی قبل از وقت آپ کلیش کروائیں گے تو جو آخر کار تو 1 اور 10 کی نسبت ہے، تو جہاں 1 اور لاکھوں کی نسبت ہو، 1 اور کروڑوں کی نسبت ہو، تو اس ماحول میں اگر آپ پری میچور کلیش کرا دیں گے تو سوائے اس کے کہ جو پنیری، جو چند سالے بیج آپ نے تیار کیے ہیں، بغیر ماحول کو تیار کیے اگر آپ ان کو ٹکراؤ اور تصادم پر لے جائیں گے تو تباہی ہے. اور ہر طاغوت یہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کی قیادت کو، صالح قیادت کو قبل از وقت کلیش میں مبتلا کر دے. وقالو، اور کہا انہوں نے، انا کفرنا بما ارسلتم بہ، بے شک ہم کھلم کھلا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں کس چیز کا؟ بما ارسلتم بہ، اس چیز کا کہ جو تم لے کر آئے ہو. کافر تو رفقاء محترم اس نقطے کو سمجھتے تھے کہ رسول کی ذات اصل نہیں ہے، رسول کی رسالت اصل ہے. ہمیں تمہاری ذات سے کوئی قد نہیں ہے، تم تو محمد ہو، امین ہو، صادق ہو، جہاں تک تمہاری ذات کا تعلق ہے ہمیں تم پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن جہاں تک تمہارے میسج کا تعلق ہے، قرآن کا تعلق ہے، رسالت کا تعلق ہے، اس کو ہم نہیں مانتے. کافر اس نقطے کو سمجھتے تھے رفقائے محترم، آج کا نام نہاد مومن یہ نہیں سمجھتا. مومن رسول کی شخصیت کا گرویدہ ہو گیا ہے، رسالت کا عملاً منکر ہے. یہ بنیادی نقطہ ہے. بما ارسلتم بھی، رسول کی ذات پہ لڑائی نہ تھی. 6:31 میں یہ آ چکا ہے، انہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. تو لڑائی رفقائے محترم رسالت پر تھی، رسول پر نہیں تھی. تو یہ جو موضوع ہے اس سے پہلے بھی ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 75 میں بھی یہ گزر چکا ہے، آیت نمبر 87 میں، سورہ الاعراف کی 87 میں یہ گزر چکا ہے، اور پھر سورہ ہود کی آیت 57 میں یہ بات ہے کہ لڑائی رسالت پر تھی، رسول پر نہیں. رسول مابہن نزاع نہیں تھا، رسول کی شخصیت کو وہ مانتے تھے، رسول کی رسالت زیر بحث تھی. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ رسول کی شخصیت کو اپنا موضوع بناتے ہیں اور رسول کی رسالت کے ہم منکر ہیں. ہم ان کافروں ہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک ہم شک میں مبتلا ہیں اس توحید کے حوالے سے. مما تدعوننا، جس دعوت کی تو دعوت لے کر کھڑے ہوا ہے، دعوت توحید، نظام ربوبیت. تو قیام ربوبیت جو ہے یہ نظام ربوبیت اور نظام عبودیت، یہ جو نظام ہے اس کے بارے میں ہم شک میں مبتلا، ایسا شک جو آگے شکوک کے دروازے کھولتا ہے. یعنی تمہاری شخصیت سے ہمیں کوئی قاد یا عناد یا لڑائی نہیں ہے، لڑائی ہماری ہے تمہاری رسالت پر، لڑائی ہماری ہے تمہاری نظام عبودیت و نظام ربوبیت سے. اس پر رسولوں نے کہا، قالت رسلہم، ان کو جواب دیا ان کے رسولوں نے، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، فرمایا کہ اچھا تم کہتے ہو کہ ہماری ذات تو ٹھیک ہے، پیغام غلط ہے. فرمایا کہ سوچو ہمارا پیغام کیا ہے، اس اللہ کا پیغام. کیا تمہیں اس اللہ کے بارے میں شک ہے، فاطر السماوات والارض، کہ جو اس پورے سلسلہ کون و مکان کو، کائنات پست و بلند کو اوریجنیٹ کرنے والا ہے. تم یہ بتاؤ کہ یہ سلسلہ کون و مکان، کائنات پست و بلند کیا از خود پیدا ہوئی ہے، یا لازم ہے کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہو؟ اور اگر لازم ہے کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہو
تو اسی پیدا کرنے والے خالق نے ہمیں دستور حیات دی ہے، کیونکہ ہر خالق یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو پروڈکٹ ہے وہ اس کی منشا کے مطابق کام کرے، ان اصولوں کے مطابق کام کرے جن اصولوں کی بنیاد پر اس پروڈکٹ کو، چیز کو بنایا گیا۔ تو کیا تمہیں خالق و مالک کے بارے میں، عامر کے بارے میں شک ہے؟ اور مزید برآں یہ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، کہ وہ جو دعوت اس نے دی ہے، جو نظام حیات اس نے عطا کیا ہے، اس نظام حیات میں اس کا کوئی مفاد نہیں ہے۔ وہ جو قوانین حیات اس نے تمہیں دیے ہیں ہمارے توسط سے، تو وہ کیوں دیے ہیں؟ لیغفر لکم، تاکہ تمہاری حفاظت ہو، من ذنوبکم، ان مظالم کے خلاف، کمزوریوں کے خلاف جو تمہاری عقل ناقص کی وجہ سے ہیں۔ یعنی عقل جو انسان کی عقل ہے وہ ہے مفاد خیش کی ضامن۔ ہر انسان کی عقل اپنا مفاد چاہتی ہے، اپنا مفاد اور دوسرے کا نقصان۔ عقل خیش مفاد خیش کی ترجمان ہے۔ قومی عقل جو ہوگی وہ یہ کرے گی کہ وہ اپنے قوم کے مفادات کی محافظ ہوگی، اپنے قبیلے کے مفادات کی محافظ ہوگی، اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ تو عالمگیر نوع انسانی جو ہے، عالمگیر نظام ربوبیت جو ہے، وہ عقل کی بنیاد پر نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ عقل صرف مفاد خیش کی ذمہ دار۔ تو اللہ نے یہ تمہیں جو نظام ربوبیت عطا کی اس لیے کیا ہے تاکہ عقل مفاد خیش، عقل جو سود ہما کی بجائے سود ذات، سود خیش، مفاد خیش اس کی ترجمان ہے، اس سے جو کمزوریاں، کوتاہیاں، نقائص پیدا ہوتے ہیں وہ وہی اس کی تلافی کرنا چاہتی ہے، وہی میں ریمیڈی ہے ان کمزوریوں اور کوتاہیوں کی جو عقل مفاد خیش کی ضامن جو عقل ہے اس میں قائم رہتی ہیں۔ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اگر تم اس نظام ربوبیت کو، عبودیت کو قبول کر لو گے تو تمہیں کیا ہوگا؟ دیر پا ہو جاؤ گے، تمہیں ثبات اور استحکام میں تمہارے اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جب تک کہ تم اس نظام پر قائم رہو گے تمہیں اس کائنات میں ثبات ملے گا، استحکام ملے گا، تمکن ملے گا۔ قالوا، اس پر انہوں نے کہا اچھا اگر واقعی تمہاری یہ بات صحیح ہے تو تم ہمیں یہ جواب دو، ان انتم الا بشر مثلنا، تو اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو یہ بتاؤ کہ اللہ نے ہماری طرف اپنا پیغام بشر کے ذریعے کیوں بھیجا؟ اللہ کوئی ملائکہ بھیجتا، کائناتی قوتوں کو درمیان میں لاتا، ہم جیسے انسان کھانے پینے والے، ہم جیسے بشر، وہ رسول کیسے اللہ نے بھیجے؟ ہم نہیں مانتے کہ تمہیں اللہ نے بھیجا کیونکہ تو ہم جیسے بشر ہو۔ تو گویا کہ ان قوموں نے تعجب کیا اس بات پر کہ رسول بشر ہو، اور آج بھی اس امت میں سواد اعظم جو اپنے آپ کو کہتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ رسول کو بشر نہیں ہونا چاہیے، رسول اگر بشر ہوگا تو رسول کی توہین ہے، رسول کو تو نور ہونا چاہیے، اس کو تو اللہ کا مظہر ہونا چاہیے۔ تو یہ جو اللہ کا اوتار ہو رسول، جس طرح ہمارا شاعر کہتا ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، مدینے میں آ گیا مصطفیٰ ہو کر، مکے میں آ گیا مصطفیٰ ہو کر، تو وہ یہی کافرانہ تصور ہے کہ رسول کو بشر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس پر ایک تو اعتراض یہ ہے کہ تم بشر ہو، نمبر دو، دوسرا اعتراض ہمارا کیا ہے؟ تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، نمبر دو فرمایا کہ دوسرا اعتراض ہمارا یہ ہے، تُرِيدُونَ، تم چاہتے یہ ہو، أَن تَصُدُّونَ، کہ روک دو تم ہمیں، الگ تھلگ کر دو تم ہمیں اس چیز سے، اس پروگرام سے، ان روایتوں سے، ان قصوں سے، کہانیوں سے کہ جن کو معبود بنا رکھا ہے، جن کی حاکمیت اور بالادستی کا دم بھرتے ہیں آباؤنا، ہمارے اکابر، مشائخ، باپ دادا، اسلاف، کہ جو تمہاری دعوت ہے وہ اسلاف کے خلاف ہے، اجماع کے خلاف ہے، تواتر کے خلاف ہے، باپ دادا کے خلاف ہے۔ یعنی اکابر و مشائخ سے آج تک ہی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ تقدیر اٹل ہے، غریب امیر اللہ بناتا ہے، اور اکابر نے جو روایات چھوڑی ہیں وہ اصل دین ہے۔
تو تم جو دعوت لے کر اٹھے ہو کہ دعوت کی اساس اللہ کی کتاب پر رکھی جائے اور دنیا کے اندر نظام ربوبیت قائم کیا جائے، چھوٹے اور بڑے کا امتیاز ختم کر دیا جائے، ہر ایک کو برابر مساوی مواقع ملیں، یہ بات تو بھی ہم نے باپ دادا سے سنی نہیں، اکابر سے سنی نہیں، اسلاف کے خلاف ہے۔ تو یہ سلفی لوگ تھے۔ ہر منکر رسالت کون تھا؟ سلفی تھا، باپ دادا کا مقلد، باپ دادا کو ماننے والا، اکابر پرست، مشائخ پرست، سلفیت کا گویا کے چیمپئن۔ فاتونا بسلطان مبین، اور اگر واقعی تم سچے ہو تو کوئی معجزہ پیش کرو، کوئی کرامت، کوئی شعبدہ۔ ہر قوم نے اپنے نبی کو ایک تو بشر نہیں مانا، دوسرا اس پر اعتراض کیا کہ یہ باپ دادا کی روایتوں سے ہٹا ہوا ہے، اور تیسرا یہ کہ اس کے پاس سپر نیچرل کوئی معجزہ ہونا چاہیے، کرامت اور شعبدہ ہونا چاہیے۔ تو یہ تیسری بات جواب دیا۔ اب رسولوں نے ان تینوں پوائنٹس کا یکے بعد دیگرے جواب دیا۔ کیا فرمایا؟ قالت لہم رسلہم، کہا ان کو ان کے رسولوں نے۔ اور یہ جو رسولوں کا بیان آ رہا ہے رفقائے، وہ اتنا پکا ہے کہ تمام رسولوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے۔ تمام رسول، خواہ وہ کسی علاقے میں تھے، کسی رنگ، کسی زبان میں انہوں نے خطاب کیا، عقیدہ ان کا یہ تھا کیا؟ ان نحن الا بشر مثلکم، اس میں کوئی شک نہیں کہ نہیں ہے ہم مگر بشر تم جیسے۔ یہاں ان اور اللہ کا حصر ہے رفقائے محترم، معنی یہ ہے کہ اس کی سوا کوئی بات نہیں کہ ہم بشر ہیں اور بشر بھی تم جیسے۔ یعنی جہاں تک ہماری بشریت کا تعلق ہے، اس کو نوٹ کر لو کہ ہماری اور تمہاری بشریت میں کوئی فرق نہیں ہے، کھانے میں، پینے میں، رہنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، بیوی بچوں کے لحاظ سے ہم ہر حوالے سے بشر ہیں۔ تمہارے اور ہمارے مابین کوئی فرق ہے تو وہ کیا ہے؟ 18/110 یوحا الیہ، ہماری طرف اللہ وحی کرتا ہے، اللہ کا کلام وحی ہوتا ہے، اور وہ بھی تمہارے لیے ہے، ہماری ذات کے لیے تو نہیں ہے۔ تو بشریت انبیاء اجماعی عقیدہ رفقائے محترم تمام رسولوں کا، تمام نبیوں کا، تمام رسولوں نے، نبیوں نے اجماع کے طور پر اس عقیدے کو ظاہر کیا کہ ہم بشر ہیں، ہمیں بشریت کا انکار نہیں ہے۔ اور اس ضمن میں رفقائے محترم ایک اور ہے سورہ آپ کی التغابن، 64 سورہ جو ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یوں ارشاد فرمایا ہے، آیت نمبر 6، 64/6، رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا، تو قوموں نے کہا کیا بھلا رسول ہماری ہدایت کا باعث ہو سکتے ہیں جو بشر ہو؟ کیا بھلا بشر رسول ہمارا ہادی و رہنما ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ فکفروا، پس رسولوں کے منکر ہو گئے، کیونکہ وہ بشر تھے۔ وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور انہوں نے رسولوں سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیا، کیونکہ رسولوں نے کہا ہم بشر ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو بڑا جانا اس بات سے کہ رسول بشر ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ واللہ غنی حمید، اللہ نے کہا نہیں مانتے نہ مانو، ہمارا کیا ہے، ہمارا کوئی منوانا کسی حاجت مندی کے حوالے سے تو نہیں ہے، مانتے ہو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں مانتے تو ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو میری بات ہے کہ رسولوں کی بشریت تمام نبیوں کے نزدیک مسلم بہی تھی، اس کا انکار صرف کافروں نے کیا۔ تو آج بھی جو اس کا انکار کرتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ کفر کے راستے پر چلتا ہے، ایمان کا راستہ ہے۔ نمبر 1 ہم بشر ہیں، امتیاز کیا ہے، ڈسٹنکشن کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، تمہارے اور ہمارے درمیان فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے، احسان سے مراد یہاں پر وہی ہے کہ وہی میں ہمارے کسی کسب کا، ہنر کا، ریاضت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ خالص اللہ کا احسان ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو قبل از وقت ان نتائج و ثمرات سے آگاہ کر دیا ہے، ان اقدار سے ہمیں آگاہ کر دیا ہے، ان موازین سے آگاہ کر دیا ہے
کہ جن پر انسانیت کے بناؤ بگاڑ کا دار و مدار ہے۔ تو اللہ احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ تو نبوت اللہ کا احسان ہے، ہیں ہم بشر، اور وہی اللہ کے احسان کے نتیجے میں ہمیں عطا ہوئی ہے۔ اب رہا مسئلہ تمہارا یہ کہ ہم تمہارے پاس کوئی معجزہ کیوں نہیں لائے، تو وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، نہیں ہے ہمارا یہ مقام کہ ہم تمہارے لیے کوئی معجزہ گھڑیں، معجزہ لائیں، یہ ہمارے دائرہ اختیار سے باہر کی چیز ہے۔ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ہاں اللہ کے ماننے یا نہ ماننے میں اللہ کا ایک قانون ہے، اور وہ کیا ہے 18/29 کہ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ کفر اور ایمان کے اندر اللہ تمہارے اختیار و ارادے پر اس بات کو چھوڑتا ہے، وہ جبراً اور قہراً نہیں منوانا چاہتا۔ معجزے کیوں دکھائے؟ معجزوں کا تو معنی ہے کہ تمہارے عقل و خرد کے چراغ کو گول کر دیا جائے، اور اللہ کبھی یہ نہیں چاہتا۔ اللہ کا قانون یہ نہیں ہے۔ اللہ کا قانون کیا ہے 18/29 اور سورہ یونس آیت نمبر 99 اور 100، اس میں اللہ کا قانون کیا ہے کہ انسان خود ایمان لائے اپنے اختیار ارادہ سے، نہ کہ اختیار ارادہ کو سلب کر کے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اب رہا مسئلہ کہ تم ہمیں ستاؤ گے، دھمکاؤ گے، برا بھلا کہو گے، ہماری زبانبندیاں کرو گے، ہمارے راستے مشکلات کھڑی کرو گے، تو پاس اللہ ہی کے اوپر ہے بھروسہ ان کا جو اپنے آپ کو مومن کہتے۔ تو یعنی اللہ کے خارجی کائنات میں جو قوانین ہیں، جس طرح وہ محکم ہیں، اٹل ہیں اور سہارے کا باعث بنتے ہیں، تو اسی طرح اس نے جو اقدار ہمیں عطا کی ہیں یہ بھی نتیجہ خیز ہو کر رہیں گی۔ ان کی محکمیت پر ہمارا ایمان ہے، اور ہم یقیناً ان پر بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ کبھی بھی ہمیں یعنی راستے میں نہیں چھوڑیں گی، وہ توقع استخلاف آ کر رہے گا۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں؟ اپنے قادر و قیوم اللہ پر، رحمان و رحیم اللہ پر ہم کیوں بھروسہ نہ کریں؟ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اس اللہ نے تو اپنی کریمی سے، فضل و کرم سے اپنے تمام راستے ہمارے لیے کھول دیے۔ قد ہدانا سبلنا، کو کائنات کے گوشے گوشے میں عروج، ترقی، ربوبیت کا جہاں کہیں نظام ہے، اس کے لیے جو راستہ ہے وہ راستہ اس نے بر بنائے وہی ہمارے لیے کھول دیا۔ ایک راستہ نہیں کھولا، ہدانا سبلنا، وہ سبیل انفرادی زندگی کا ہو، اجتماعی زندگی کا ہو، بین الاقوامی زندگی کا ہو، وہ معیشت کا ہو، وہ معاشرت کا ہو، وہ سیاست کا ہو، وہ تمکن و استقلال کا ہو، زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں کہ مگر اس کے لیے جو عروج اور ترقی اور ربوبیت ہے، اس کے لیے جو راستہ ہے، وہ راستے تمام کے تمام اللہ نے بر بنائے وہی ہم پر کھول دیے۔ تو اس اللہ پر ہم کیوں بھروسہ نہ کریں، اس پر کیوں قربان نہ ہو کہ اس نے خالص اپنی رحمت سے اپنے تمام راستے اپنے وحی اور کلام کی اساس پر ہم پر کھول دیے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم ہمت و استقامت سے، پامردی سے، جرأت و استقلال سے اپنے اس وحی کے موقف پر ڈٹے رہیں گے، خواہ تم ہمیں کتنی ہی تکلیفیں کیوں نہ پہنچاؤ، اذیتیں، تکلیفیں، مار دھاڑ، دہشت گردی۔ ہماری عزت کیا ہے؟ عزت تو اللہ اور اس کے کلام کی ہے۔ تو اگر اللہ کے کلام کی عزت کو، غلبے کو قائم کرنے کے لیے ہم کچھ دے رہے ہیں تو کیا دے رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں دے رہے۔ تو جو کچھ بھی ہوگا سپردم بتو مائے خشرا تو دانی صاحب کم و بیشرا، اب تو جو کچھ ہوگا اللہ کے کلام کے لیے ہم نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے۔ جو مصیبت مشکل تمہاری طرف آئے گی، خندہ پیشانی سے ہم اس کا مقابلہ کریں گے، استقبال کریں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اگر کوئی بھروسہ کرنا چاہتا ہے، بھروسہ اور سہارے کا متلاشی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے قانون پر، اس کے نظام حیات پر، اس کے قرآن پر بھروسہ کر کے دیکھے، اور پھر دیکھے کہ رب رحمان کیا ان کو چھوڑتا ہے۔ اگر عاجز و ناتواں انسان، غنڈے بھی رفقائے محترم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتے، بدماش بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتے، تو کیا ارحم الراحمین اپنے بندوں کا ساتھ چھوڑ دے گا؟ تو جو عاجز و ناتواں بندے اس کے کلام کو سینوں سے لگائیں گے، تو کیا ان سینوں کی وہ قدر نہیں کرے گا؟
سورہ نور میں ارشاد فرمایا کہ وہ گھر جو گھروندے ہیں تمہارے، اہل مکہ گھروندے ہیں تمہارے، تو جب ان میں قرآن نازل کیا، تم نے قرآن کو اتار لیا، تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ان گھروں کو میں کیسر و کسرا کے محلات سے بلند کر دوں. تو جن گھروندوں کے اندر، جھونپڑیوں کے اندر قرآن آیا تھا رفقائے محترم، وہ دنیا کے محلات سے بڑھ گئے. اور آج ہم ویرانے بن گئے، بنجر بن گئے. کیوں؟ کہ ہمارے اندر اللہ کے قرآن کا نور نہیں رہا. تو نور قرآن جس دل دماغ میں آئے گا، وہ جھونپڑے بھی بیٹھا ہوا ہوگا تو دنیا کی حکمرانی اس کے پاؤں چومے گی. اور جہاں سے قرآن کا نور ہٹ گیا تو رحمان کی اگر نصرت نہ رہی تو جاپان، کوئی دنیا کی طاقت مسلمان کو غلبے کے مقام پر نہیں لے جا سکتی. تو ہم بھروسہ کریں گے اللہ پر، اس کے کلام پر، اس کی نازل کردہ عطا کردہ اقدار حیات پر. جب انہوں نے بھی ڈنکے کی چوٹ یہ کر دیا تو اب چیلنج کا جواب، چیلنج کیا کہا؟ قال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا. اچھا اتنا بھروسہ کرو گے تم تو سنو پھر ہم تمہارے خلاف کیا کریں گے. کہنے لگے وہ جن نے کفر کا راستہ اختیار کیا تھا اپنے رسولوں سے، کیا کہا؟ لنخرجنکم من ارضنا، نکال باہر کریں گے ہم تمہیں اپنی دھرتی سے. یہ زمینیں جائیدادیں ہماری ہیں اور تمہیں ہم اس دھرتی سے، سن آف دا سوائل، یہ دھرتی ہماری ہے. ہمارے باپ دادا اگر تم ہرگزی کافر تھے تو یہ کافروں کی زمین ہے، تو ہم اس زمین سے تمہیں نکال باہر کریں گے. اگر اس دھرتی پر رہنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ او لتعودن فی ملتنا، فی ملتکم نہیں کہا، اپنی ملت پر واپس آ جاؤ. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول آغاز کاری سے شرک کے خلاف ہوتا ہے. اس کا راستہ توحید کا راستہ ہوتا ہے، خواہ وہ غیر شعوری کیوں نہ ہو. رسول کبھی شرک میں ملوث نہیں ہوتا، ان خرابیوں میں، نافرمانیوں میں کہ جس سے کل اس نے روکنا ہوتا ہے، اس میں وہ آلودہ نہیں ہوتا. تو فرمایا، انہوں نے کہا کہ یا تو جو ہماری ملت ہے، ہمارا جو مسلک شرک ہے، اکابر پرستی ہے،